اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان سنانے جا رہا ہوں، فرما بردار اور نافرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گنہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ، گناہ سے باز آ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ گناہ کو چھوڑ بھی دو، اور اس گناہ گار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کرو، کیونکہ تم میرے نگران بن کر بھیجے گئے ہو۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت ہرگز نہیں کریں گے، یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی موت کا وقت آیا، دونوں کی ارواح قبض کی گئیں۔ پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا، یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی؟ اور گناہ گار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ یہ نیچے ریفرنس دیے گئے ہیں۔ اب ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ تو اس کے فوائد و حدیث دیکھ لیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترغیب اور بدی سے روکنا چاہیے۔ کسی کے روکنے اور منع کرنے سے برائی سے روک جانا چاہیے، اور تکبر اور عناد کی وجہ سے اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ مخلوق خدا کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بھاری جرم ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس حدیث سے اس شخص کی مذمت معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرتا ہو، کہ یہ شخص خوش بخت ہے اور یہ بدبخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت معلوم ہوئی۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بھاری جرم ہے۔ اچھی عزیز اور حدیث کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میٹھی باتیں چینل کو سپورٹ کریں۔ میں آپ کے لیے بہترین واقعات اور حدیثیں پیش کروں گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔